کل رات کہاں تھی مرتضیٰ نے آج اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر جان بوجھ کا انجان بنا۔ نانی اماں کے پاس سوئی تھی، دھیرے سے بولتے ہوئے بستر بچھانے لگی۔ ایک تو جہاں آنے کا دل نہیں تھا، اوپر سے نانی اماں نے زبردستی بھیجا تھا، مجھے ایک کپ چائے لا دو۔ دل اس سے باتیں کرنے کو مچل رہا تھا، جسے 2 دن سے وہ دور بھاگتی رہی، بات نہیں کرتی تھی اور یہ چیز مرتضیٰ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو پی تھی۔ وہ حیرت سے بولی، ایک تو اسے جلدی سونے کی عادت تھی، اوپر سے نیند پوری طرح حاوی ہو رہی تھی، تو کیا دوبارہ پینے پر پابندی ہے؟ جاؤ چائے لاؤ۔ اس بار تھوڑا سخت انداز اپنایا تھا مرتضیٰ نے۔ ایک تو یہ شخص زہر لگتا ہے، مجھے صرف غصہ کرنا اور حکم چلانا آتا ہے۔ عابر دھیرے سے بڑبڑاتے ہوئے بے دلی سے چائے بنانے نکلی۔ مرتضیٰ کو اس کا یہ روپ بہت پیارا لگا تھا، پر اپنی ہی کیفیت سے انجان بن رہا تھا۔ رکو کہاں؟ وہ تھوڑی دیر بعد چائے لے کے حاضر ہوئی، اسے دیتے ہی سونے کے لیے آگے بڑھی، پھر پکار بیٹھا۔ اس کے ساتھ نیند آ رہی تھی، جس وجہ سے وہ بیزار ہو رہی تھی۔ اب کیا؟ دیکھیے سائیں جی، مجھے نیند آ رہی ہے، صحت والی صبح کہنا جو کام ہو۔ وہ کہتی پھر سے جانے لگی۔ مرتضیٰ اس کی نیند سے بجھل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے تانگ کرنے کا سوچا، مزہ آ رہا تھا اسے یہ سب کرتے ہوئے۔ نہیں، بعد میں سونا بھی میرے سر میں مالش کرو۔ اس دن تو کہہ رہی تھی نا، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے تو دکھاؤ اپنا جادو۔ مرتضیٰ کو کوئی بہانہ بنانا پڑا اسے روکنے کا۔ عابر کو مرتضیٰ کا رویہ جھٹکا دے رہا تھا، وہ کب سے اس سے اتنے کام کروانے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کہیں خواب تو نہیں؟ نیند تو اس کے رویے پر اڑ سی گئی تھی۔ دل یکدم دھڑک اٹھا تھا، جن جذبات کو سلا رہی تھی وہ پھر جاگنے لگے تھے۔ خاموشی سے آگے بڑھتے ہوئے تیل لائی، وہ صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگا اور وہ اس کے پیچھے کھڑی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کامتے ہاتھ آگے کر کے آرام سے اس کے سر پر تیل کی مالش کرنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مرتضیٰ آنکھیں بند کرتا سکون سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کمرے میں مانیہیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سائیں جی، کیا ہم بھی شادی میں جائیں گے؟ مجھے نا بڑا شوق ہے شادیوں میں جانے کا، وہاں کا کھانا کھانے کا۔ عابر مزے سے مالش کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں کہہ رہی تھی۔ مرتضیٰ جو سکون سے آنکھیں موندے ہوئے تھا، یکدم آنکھیں کھلی تھی۔ تم کیوں جاؤ گے؟ تمہیں کس نے بلایا ہے کیا؟ مرتضیٰ نے گھونتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں جائیں گے؟ ان ادا نے مجھے بھی دعوت دی ہے، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ عابر بدلے میں گھونتے ہوئے کہتی اپنے بستر پر چلے گی۔ وہ بس گھونتا رہ گیا تھا۔ آج سب جلدی گھر واپس آ جانا، شام کو ہمیں جانا ہے مہندی پر، زین کی یاد رہے۔ شازیہ بیگم سب کو ناشتے پر ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہا، آج انہیں زین کی مہندی پر جانا تھا۔ اوکے موم، میں تو آ جاؤں گا، باقی بابا بھائی کا تو آپ کو پتہ ہے، جب کہو کہیں جانا ہے تو دیر کرتے ہیں۔ احمد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر عابر کو ہنسی آئی، پر چھپا گئی۔ مرتضیٰ نے اسے اور احمد کو گھورا تھا۔ میری طرف سے معذرت کا لینا بہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس لیے بیٹھ نہیں پاؤں گی زیادہ دیر، شادی پر چلوں گی بس۔ دادی اماں نے طبیعت خرابی کی وجہ سے معذرت کر لی۔ شازیہ بیگم کی موجودگی میں عابر کی زبان چلتی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے ماں، کہہ دوں گی، بس بچوں آپ سب ٹائم پر پہنچ جانا۔ شازیہ بیگم نے ایک بار پھر یاد لایا انہیں۔ کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی۔ مرتضیٰ ناشتہ ختم کرتا جانے لگا۔ حمید صاحب بھی حامی بڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ماما، آپ عابر کو بھی ساتھ لے کر جانا، پارلر سے اچھے سے تیار کروائیے گا، آخر کو ہماری بھابھی کسی سے کم نہیں لگنی چاہیے۔ احمد کی بابا شازیہ بیگم کا موڈ خراب ہوا اور عابر سوجھ پڑتے ہوئے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر میں سب اپنے اپنے راستے ہوئے۔ جب عابر کچن میں تھی، شازیہ بیگم وہاں آئی۔ سنو لڑکی، شازیہ بیگم نے ناگواری سے اسے پکارا تھا۔ جی جی بولیے، وہ ادب سے نرمی سے بولی تھی۔ تم نہیں چلو گی ہمارے ساتھ کسی بھی فنکشن میں؟ سمجھی، ہمیں اپنی ناک نہیں کٹوانی، تم جیسی جاہل لڑکی کو ہر جگہ ساتھ لے پھرتے رہیں۔ یہ تو میرے بیٹے بیوقوف ہیں جو تم جیسی جاہل لڑکی کا دل رکھتے ہیں، میں نہیں۔ اور ہاں، خبردار کسی سے کبھی کچھ یہ کہا تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، اس کی شادی میں اپنی مرضی سے اپنے ہن اسٹینڈرڈ کے حساب سے کروں گی۔ اماں کا بہانہ کر کے رک جاؤ۔ شازیہ بیگم اپنی ناگوار باتوں سے اس کا زخمی دل کرتے ہوئے چلی گئی۔ وہ بت بنی ان کی باتوں پر آنسو بہانے لگی تھی۔ کتنا شوق تھا اسے جانے کا، رات مرتضیٰ سے بحث بھی کی، اور اب یہ کیا وہ اتنی ناقابل تھے سب کے لیے۔ میرے کپڑے پریس کر دو یہ والے۔ مرتضیٰ نے سفید کاٹن کا سوٹ نکال کر اسے تھمایا۔ وہ خاموشی سے تھامتے ہوئے پریس کرتی لے آئی۔ مرتضیٰ کو آج وہ خاموش اور اداس لگی تھی، لیکن اس کے پاس مزید ٹائم نہیں تھا اس کے احساسات سمجھتا۔ اس کے تیار ہونے تک وہ اس کی وہی مدد کرتی رہی، پھر روم سے نکل آئی۔
تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ بھی خوبصورت وجاہت کے ساتھ حاضر ہوا۔ شازیہ بیگم نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہتے ان کی نظر اتاری تھی۔ احمد بھی خوبصورت نوجوان تھا۔ مرتضیٰ کو دیکھتے عبیر کی دھڑکنوں میں شور سا اٹھا تھا۔ نظریں چراتے جانے لگے تھے کہ احمد کی آواز پر رکی۔ عبیر تم تیار نہیں ہو ابھی تک؟ احمد اسے صبح گھر والے حلیے میں دیکھتا حیرت سے پوچھا تھا۔ عبیر ایک نظر ڈرتے ہوئے شازیہ بیگم پر ڈالی جو اس سے ہی غصے میں گھول رہی تھی۔ یہ منظر مرتضیٰ نے بھی دیکھا تھا۔ احمد کے پوچھنے پر اس کے نظر بے ساہتا اسی پر اٹھی تھی۔ نہیں، وہ اماں نانی کی طبیعت خراب ہے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی۔ بہت سے آنسو اپنے اندر اتار کر سب سے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں اکیلی ہوں، طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، اسی لیے عبیر کو ساتھ رکھا ہے۔ دادی نے بات سنبھالی۔ احمد مزید بحث کرتا مرتضیٰ غصے میں بولا تھا۔ بس کرو احمد بچے، تمہیں چلنا ہے چلو، دادی اکیلی ہیں، کوئی تو ساتھ ہونا چاہیے نا۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتہ نہیں کیوں کس بات کا غصہ آنے لگا تھا، موڈ ہی خراب ہو گیا تھا سارا اس کا۔ عبیر نم نگاہوں سے ان سب کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ماما مرتضیٰ سب کو گاڑی سے اتار کر اندر جانے کے بعد پیچھے جاتی ماں کو پکارا تھا۔ ہاں بیٹا، شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنے روبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ آپ نے عبیر کو آنے سے منع کیا تھا؟ مرتضیٰ کا لہجہ سخت سنجیدہ تھا۔ ہاں کیا تھا، لگا دی اس نے چگلی تمہیں، دیکھا اب یہی کرے گی، وہ تم سے دور کرنا چاہتی ہے مجھے۔ شازیہ بیگم یکدم جذباتی ہوگی۔ ماما پلیز یار، اپنے آپ جذباتی کیوں ہو رہی ہے؟ میں صرف بات کر رہا ہوں، اس نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، لیکن میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ اسے میری بیوی نہیں مانتی تو مت مانیے، میں بھی تو نہیں مانتا، لیکن وہ ہمارے گھر کی فرد ہے، کزن ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس کے ہر حوالے سے ہمیں جواب دہ ہیں۔ مرتضیٰ آرام سنجیدگی سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ برا تو اسے لگا تھا، پر ہمیشہ سے خود کے جذبات کو وہم سمجھ کر اگنور کر دینا۔ ماما بھائی چلیے، جہاں کیوں رکے ہیں؟ احمد ان کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں سنبھل کر آگے بڑھنے لگے تھے کہ شازیہ بیگم خاموش ہو گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں مرتضیٰ کی بات انہیں صحیح لگی تھی۔ بھائی کیا آپ نے عبیر کو آنے سے منع کیا تھا؟ اسے کتنا شوق تھا یہاں آنے کا، یہ سب دیکھنے کا۔ احمد مرتضیٰ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آرام اور افسوس سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مرتضیٰ کے قدم رک گئے تھے۔ اسے کل رات عبیر کی بات یاد آئی، کتنی خوشی سے کہہ رہی تھی وہ ضرور جائے گی۔ اچانک سے مرتضیٰ کو بہت سی بے چینی ہونے لگی تھی، عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہاں تھوڑی دیر رکنا، ان سے مل کر سر درد کا بہانہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ شازیہ بیگم کو اس کی بے چینی کی وجہ سمجھ آ رہی تھی، جسے وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، یا غصے میں کھولتی رہ گئی۔ وش پلیز یار، میری بات سنو، مجھے ایک موقع دو۔ ہادی کر تو واپس آ گیا تھا، ماں بچے تو اچھے سے پیش آ رہے تھے، بس مصطفیٰ باپ تھا اور ایک چچا بھی۔ ان کا کہنا تھا اگر وش معاف کرے گی تو ہی وہ کریں گے، اگر کسی کا نقصان ہوا بھی ہے تو وہ وش ہے۔ ہادی بہت کوشش کر رہا تھا وش سے معافی مانگنے کی، لیکن اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ وہ بہت کوشش کر رہا تھا اس کے قریب رہنے کی، لیکن وہ تھی کہ بچوں میں گھر میں خود کو مصروف رکھا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ ہادی؟ چھوڑیے میرا ہاتھ۔ وش غصے میں اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے اور غم میں اسے ہادی کہہ گئی، جس پر ہادی کے چہرے پر مسکراہٹ سی آئی۔ وش خفا سی ہوتی دور ہونا چاہا، غصہ تھا لیکن اتنا بھی نہیں۔ اس کی قربت میں اپنا حال دل سنانا بھول جائے۔ اس کے پیار اور نرم رویے پر خود پر ضبط کرنے کی کوشش بھی ناکام ہو رہی تھی۔ اب نہیں چھوڑنا چاہتا، پہلے بہت پچھتا رہا ہوں یار، مزید ہمت نہیں مجھ میں تم سے دوری کی۔ ہادی اس کے قریب کرتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ بڑھتا محبت اور جذبات سے اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ وش کے آنسوں میں روانگی آ گئی تھی۔ آپ بہت برے ہادی، میں معاف نہیں کرنا چاہتی آپ کو، آپ پھر دھوکہ دیں گے مجھے، پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں کیسے برداشت کر پاؤں گی، آپ کی بات کیسے کروں گی آپ پر اعتبار۔ وش کمزور پڑتے ہوئے کہتے اس کے سینے پر سر رکھے شدت سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپنے دل کی بات اتنے سالوں کے اعتبار غصہ غم سب آنسو کے ساتھ بہہ رہے تھے آج۔ آئی ایم سوری وش، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، اپنی زندگی کے حسین پل گنوا دیے ہیں میں نے۔ ہادی شدت سے اسے خود میں بھیجے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی ماضی کے وہ پل یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ وش روتے ہوئے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ زندگی بہت حسین ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ گزرتی ہے، جسے آپ ناقدری کر کے گوا دیتے۔ ہادی نے بھی اپنی زندگی کے وہ حسین پل اپنی انا ضد میں گوا دیے تھے، پر اس نے اتنی بھی دیر نہیں کی تھی، اسے جلدی ہی اپنوں کی قدر آ گئی تھی، جس نے توبہ کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگ لی تھی، اور پاک ذات نے اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اسے واپس اپنا محبت والا اس کی خوشیاں دے دی تھی۔ انسان کی یہی خوبصورتی ہے کہ اگر وہ معافی مانگے، وہ معاف کر دے، وہ جلدی اپنے کیے پر پچھتائے، اسے احساس ہو جائے
وہ کہاں غلط ہے، کہاں کیا کر رہا ہے، بڑے نقصان سے پہلے خود کو بچا لے۔ اداس ہو؟ دادی نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو؟ نہیں، میں باہر ٹھنڈی ہوا کھانے جاؤں؟ عابر معصومیت سے کہتی دادی کو بہت پیاری معصوم بچی لگی تھی۔ ان کے دل سے بہت سی دعائیں نکلی اس کے لیے۔ ہاں جاؤ، میں سونے لگی ہوں، بعد میں آ جانا۔ دادی کہتی سونے لگی وہ خاموشی سے باہر آ گئی تھی۔ دل باری سا ہو رہا تھا، شدت سے رونے کا جی چاہ رہا تھا۔ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اس سے؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تو کیا وہ انسان نہیں؟ باہر لال میں آتے ہی ضبط سے آنکھیں باندھ کر تھی۔ آنسو باندھنا چاہتا لیکن جب دل باری ہوا، کتنا بھی ضبط کیا جائے آخر حد ٹوٹ جاتی ہے، اس کا ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر اپنی بے بسی اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتی، دل ہلکا کرتی وہیں دروازے کے باہر لان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ہلکی گھر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن چاند کی روشنی اپنے پورے جوبن پر ہی رہی۔ کھلے بال نیچے زمین پر آدھے پھیلے ہوئے تھے، گھٹنوں پر تھوڑی رکھے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اتنی جلدی آگے ابھی آواز سنتے ہوئے اس سے بڑبڑائی لیکن اٹھی نہیں، وہیں بیٹھی رہی سیڑھیوں پر، یہی سوچ کر وہیں بیٹھی، جب اس کی ضرورت نہیں تو کیا فائدہ پیچھے جانے کا۔ مرتضیٰ بے دلی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ وہ دشمن جان وہیں راستے پر بیٹھی ہوئی ملی، جو کہ سر سے زمین کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں لگی تھی۔ لیکن یہ کیا اسے ایک سکون سا ملا تھا اسے دیکھا جس کے لیے اتنی بے چینی تھی۔ اسے دیکھتے سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اندر، وہ سانس ہانچ کر تھا، آنکھیں بند کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اپنی ہی کیفیت پر، پھر دھیرے سے آگے قدم بڑھائے۔ یہاں کیوں بیٹھی؟ مرتضیٰ کی گمبھیر آواز پر بھوک آ گئی تھی۔ آپ اتنی جلدی آگے، باقی سب کہاں ہیں؟ مرتضیٰ کا دیکھتے ہی تیزی سے اپنی جگہ کھڑی ہوتی، چٹ سے دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا، کچھ آوارہ بالوں کی لٹیں چہرے کے آگے پھیلی ہوئی تھی، اسے اس سادہ سے روپ میں بھی بہت پیاری لگی تھی۔ مرتضیٰ کو اسے دیکھا آج کا ہانیہ کا حلیہ یاد آئے، کیسے دوپٹے بغیر سب کے ساتھ چپک کر کھڑی باتیں کرتی، تصویریں بنواتی، چھوٹی سی چولی اور شرارے کے بیچ میں پیٹ دکھ رہا تھا ہلکا سا، اسے ڈھیرو شرمندگی ہونے لگی تھی۔ عابر کے سامنے احمد سے ہی کہتا تھا اس کے پاس ہیرا ہے، وہ اسے اپنی لاپرواہی سے کھو دے گا۔ مرتضیٰ کا سوچوں میں خود کو تکتے ہوئے دیکھ کر وہ شرم و حیا سے گھبراتی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ عابر کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس لیے تیزی سے اندر کی طرف مڑ کر جانے لگی تھی کہ یکدم مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ہوئی شاہ کی مانند اس کا کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی، دوپٹہ کھسک کر اتر گیا تھا، بال آگے کو بکھر گئے تھے۔ اس قربت پر دل زور سے دھڑکا تھا اور دوسرے وجود کو جیسے سکون ملا تھا اس قربت پر۔ کیوں میرا جلدی آنا تمہیں پسند نہیں آیا؟ گمبھیر آواز زمانی لہجے میں کہتا وہ اس کے بال اس کے کانوں کے پیچھے کر گیا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گال سرے ہو گئے تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ باقی سب ساتھ نہیں تھے۔ گھبراہٹ میں سمجھ نہیں ہے کیا کہے، لفظ اس کی قربت میں نکل نہیں رہے تھے۔ ابھی شاید وہ مزید اسے اپنی قربت میں پاگل کرتا، خود بھی ضبط کے بندھن توڑ دیتا۔ دادی کی آواز نے دونوں کے بیچ بہتا خمار توڑ دیا تھا۔ عابر تیزی سے دور ہوئی۔ عابر بیٹی کہاں ہو؟ دادی کی پھر آواز آئی۔ جی آئی کہاں تھی؟ وہ باہر لال میں کھلی ہوا کھانے بیٹھی تھی۔ دادی کے پوچھنے پر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، اکیلی کیوں بیٹھی تھی باہر؟ تمہیں تو ڈر لگتا ہے نا اندھیرے سے، اور یہ لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ دادی کی بات پر جہاں وہ شرمندہ ہوئی تھی وہیں مرتضیٰ پیچھے سے آتا ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ سائیں، ارے بیٹا تم اتنی جلدی آ گئے؟ بھی وہ کچھ کہتی پیچھے سے مرتضیٰ کو دیکھتے دادی نے پوچھا، جی سر میں درد تھا اس لیے آگے آپ سوئی نہیں؟ وہ آگے بڑھتا دادی کا ہاتھ تھام کر انہیں واپس روم میں لے گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں تھی، پھر اس کا سر درد کا سوچتی کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ آد کی چائے؟ وہ دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ چائے لے کر آئی تھی۔ شکریہ، بہت طلب ہو رہی تھی۔ وہ اسے گہری دلچسپ نظر سے دیکھتے ہوئے زمانی لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں دادی کے ساتھ بیٹھا بظاہر باتیں ان سے کرتا رہا، نظریں کسی اور کو گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی دل میں دعا کرتی رہی وہ یہاں سے چلا جائے جلدی، ورنہ وہ اس کی نظروں سے مر جاتی مزید اگر وہ وہاں رہا تو۔ لیکن وہ دادی چونکہ دوائی کے زیر اثر تھی، سے سونے کو لیٹ گئی۔ گھر پر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے عابر کو ساتھ رکھا، جس پر مرتضیٰ کا دل بوسا گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ عابر خود کو ابھی تک اس کے حصار میں محسوس کرتے شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ اب تو ان کے بیچ محبت کی داستان شروع ہوئی تھی، کہاں تک لے جائے گی یہ تو وقت بتائے گا۔
बास करने भाई नज़र लगाएंगे भाभी को। अहमद मुर्तज़ा के पास आता हुआ बोला, जो कब से आबिर को देखने में मसरूफ़ था। आज वो बेहद दिलकश हसीना लग रही थी। लाल शफून के स्टाइलिश ड्रेस में खुले लंबे बाल, कानों में छोटे से झुमके, गले में चेन, दोनों हाथों में लाल चूड़ियाँ। ये सब दादी और अहमद की पसंद थी, जिस पर से मुस्तफ़ा की नज़र ही नहीं हट रही थी। ऊपर से पार्लर वाली ने मेकअप का कमाल आज तो आबिर किसी के दिल पर बहुत गहराई से वार कर रही थी। वो लोग आज जैन की शादी में आए हुए थे। अभी तो यहाँ की रौनक और सजावट देखकर हैरान थी। दादी के पास बैठे हुए वो बस वहाँ के लोगों को देखती हैरान थी। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं उस पर ज़ाया करूँ। वो खुद पर जब्त करता आगे बढ़ गया था। बेटा तुम यहीं बैठी रहना, मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम करने अंदर जाती हूँ। नानी अम्मा उसे वहीं बैठा कर जैन की बहन के साथ अंदर चल गई थी। वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई थी। अभी बैठ कर बोर हो रही थी, इसलिए उठकर थोड़ा आगे गई। सामने ही मुर्तज़ा को अकेले खड़ा पाया। उसके चेहरे पर खूबसूरत से मुस्कुराहट आ गई थी। वो आगे बढ़ी। साईं जी मैं कैसी लग रही हूँ, प्यारी सी आवाज़ पर मुर्तज़ा ने सामने देखा। एक पल को फिर साकत हुआ। उसे अपने करीब इस रूप में देखा, फिर खुद को संभाल दे बोलने के लायक हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? दादी कहाँ है? उनके घुटनों में दर्द था, आराम करने अंदर गई हैं। अभी धीरे से बोली। वो उसकी तारीफ की मुंतजर थी, लेकिन दिल बुझ सा गया था। माशाल्लाह आज तो महफिल में चांद नजर आया है। मुर्तज़ा का कज़न जैन का छोटा भाई वहाँ आते एक भरपूर नज़र अबीर पर डालता उसकी तारीफ की। मुर्तज़ा के माथे पर बाल पड़े थे। अबीर तो शर्म व हया से शुरू हो गई थी, जिस पर मुर्तज़ा का जब्त जवाब देने वाला था। मुर्तज़ा भाई ये कौन है हसीन लड़की? उसकी नज़रें अबीर से हट नहीं रही थी। उसने तारीफ नहीं की तो क्या कोई उस हसीन शहजादी की ना करता? ये कज़न हमारे, तुम जाओ वहाँ सब मज़े कर रहे हैं। अगर वो ना हटा सामने से तो आज उसके हाथों ज़रूर कत्ल होना था कोई। एक तो मुंह से बीवी लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा था। हे सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं तो प्लीज़ मत करना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। ये शादीशुदा है। मुर्तज़ा की बर्दाश्त से बाहर थी। अब अयान की बातें अबीर तो हैरत से देख रही थी। ये सब क्या हो रहा था? वो कैसे उसे से लड़ कर रहा था? वो भी उसके शौहर के सामने, और वो जब्त करने के अलावा कुछ न कर पाया था। संजीदगी से उसका शादीशुदा बताकर घूर रहा था। अबीर का दिल धड़का था उसके लफ्ज़ों पर। अरे यार काश तुम शादीशुदा ना होती। क्या नाम था? अबीर अयान के पूछने पर अबीर ने जवाब दिया, जिस पर मुर्तज़ा ने घूरा था उसे। अच्छा अबीर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। अयान था ही फ्रैंक बंदा, सो शुरू हो गया बातें फ्री होने में। लेकिन वो उस वक्त मुर्तज़ा को सख्त जहर लग रहा था। उसके सामने उसकी बीवी से फ्लर्ट। नहीं अयान ये यहीं ठीक है, दादी के पास जाना है, उनको ज़रूरत है अबीर की। तुम जाओ मज़े करो। ज़रूरत तो उसे थी अपनी बीवी की, ये तो भगाने का बहाना था। अयान शायद पीछा ना छोटा, अगर उसको कोई कज़न ना लेने आता, पर वो भी आता। एक नज़र उस हुस्न की पड़ी पर डालता, तारीफ करना ना भूला। मुर्तज़ा अपने गान घर छोड़ आने पर पछताया था। उफ़ला कितना मज़ा कर रहे हैं, हम भी नाचें। थोड़ी देर बाद अबीर सामने जैन की बहन अयान कज़न को डांस करते हुए देखकर एकदम होशी से चहकी, क्या तुम पागल हो? हम दोस्तों की शादी में क्यों नाचेंगे? मुर्तज़ा को उसकी बात पसंद नहीं आती। एक तो पहले ही बड़ा हुआ था, मज़ीद वो जब्त का इम्तहान ले रही थी। साईं हम छोटे अदा की शादी में नाचेंगे। उसकी नज़र सामने लोगों पर थी जो मौज मस्ती में थे, और जहाँ वो खड़ी किसी के जब्त का इम्तहान बनी हुई थी। बहुत शौक हो रहा है डांस करने का। वो दांत पीसते हुए बोला, हाँ बहुत। हाँ भाई, उसके अंदर की रूह को कहाँ चैन। गाँव में तो वो हर किसी की शादी में नाच लेती थी। घर चल कर नाच लेना। मुर्तज़ा उसकी खुशी देखते हुए कहा, सच्ची वो उसकी घुड़ी पर चुप हो गई। किसने कहा था इतना तैयार होने को? उसके खूबसूरत सरापे पर छोड़ के अम्मा नानी और छोटे अदा ने करवाई थी तैयारी। मैं अच्छी लग रही हूँ, सब ने तारीफ की। आप को छोड़ के उन अदा ने भी चांद बोला मुझे। उसके लहजे में होश थी, अपनी तारीफ पर कौन होश नहीं होता। और ये बात मुर्तज़ा को गुस्सा दिला के, लेकिन खामोश रहा। थोड़ी देर बाद उसकी पेट में से आवाज़ आई तो साईं हम। मुर्तज़ा जाने कि उसके पास ही खड़ा रहा। वहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। नज़रें बार बार उसकी ओर उठे, दिलकश हुस्न अपनी तरफ खींच रहा था। ये लोग खाना कब खिलाएंगे? रात के 12 बज रहे हैं, अब तक खाना नहीं खोला था। वो जल्दी खाने सोने की आदत थी। तुम्हें भूख लग रही है? बहुत ज़्यादा, और नींद भी आ रही है। वो उसका थका हुआ चेहरा नींद से सुर आंखों को देखकर समझ गया वो नींद और भूख की बहुत कच्ची है। और इसी तरह मासूमियत से कहते हुए बहुत प्यारी लग रही थी उसे। ठीक है तुम जहाँ बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। पता नहीं क्यों वो नरमी से कहता, वो वहाँ से निकला उसके लिए खाना निकलवाने।